کہانی شروع کرنے سے پہلے پاس لگے سبسکرائبر کے بٹن کو پریس کر دیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو آن کر دیجئے۔ آج کی ہماری کہانی عورت کے انتقام کے بارے میں ہے، تو آئیے کہانی کی جانب چلتے ہیں۔ شبانہ جب بیاہ کر راولپنڈی کے علاقے چاندنی چوک میں آئی تو اس وقت اس کی عمر 18 برس تھی۔ اس کے شوہر بشیر احمد کا کریانے کا کاروبار تھا اور یہ لوگ بہت کھاتے پیتے تھے۔ یوں شبانہ کو کسی قسم کی کوئی مالی پریشانی نہیں تھی اور اس کی زندگی ہنسی خوشی گزر رہی تھی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا چلا گیا اس کے لیے پریشانی اور فکر کا سامان پیدا ہوتا گیا۔ یہ بے اولاد ہونے کا دکھ تھا۔ جیسا کہ برصغیر میں رواج ہے، توقع یہ کی جاتی ہے کہ شادی کے اگلے ہی برس دلہن کی گود ہری ہو جائے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس کے لیے یہ بات تعجب کے ساتھ ساتھ حقارت کا باعث بھی بن جاتی ہے۔ یہی خود شبانہ کے ساتھ ہوا۔ تب شادی کے سال بعد بھی اس کے ہاں بچہ نہ ہو سکا تو اس کے بارے میں باتیں ہونے لگیں۔ پہلے دبی دبی سرگوشیوں میں، پھر کھلے بندوں رشتہ دار خواتین اور پڑوس نے طرح طرح کی باتیں بیان کرنے شروع کر دیں۔ سب اس نقطے پر متفق ہو گئے کہ شبانہ کے بے اولاد ہونے کی وجہ اس کا بانجھ پن ہے۔ حالانکہ بہت سے کیسز میں نقص مرد کے اندر ہوتا ہے، لیکن عورت کو ہی ہمیشہ قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے۔ تاہم شبانہ کی بدقسمتی یہ ہوئی کہ جن حکیموں اور ڈاکٹروں سے اس کا معائنہ کروایا گیا انہوں نے بتایا کہ بے اولاد ہونے کی وجہ اس کا بانجھ پن ہے، جبکہ بشیر میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے۔ اس امید پر کہ شاید وہ ٹھیک ہو جائے اس کا علاج کروایا گیا، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا اور اس کی گود ہری نہ ہو سکی، یہاں تک کہ شادی کو 8 سال گزر گئے۔ بشیر کو بھی اولاد نہ ہونے کا غم تھا، لیکن اس سے زیادہ اس کی ماں کو تھا، جو کہ اپنے پوتے کو گود میں کھلانا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے پہ زور دینا شروع کیا کہ وہ دوسری شادی کر لے۔ بشیر کی ماں کہتی کہ وہ اس گھر کی خوشیوں کو کھا گئی ہے اور ایک وقت آئے گا جب وہ تمہیں بھی کھا جائے گی، لہٰذا نئے سرے سے اپنا گھر بساؤ تاکہ تمہاری نسل آگے بڑھے اور باپ دادا کا نام زندہ رہے۔ شروع میں بشیر کو ماں کی یہ بات اچھی نہ لگتی۔ وہ سوچتا شادی تو جیون بھر کا تعلق ہوتا ہے۔ یہی بات اسے اسکول میں، مسجد میں اور بزرگوں کی طرف سے بتائی گئی تھی، مگر دوسروں کے بچوں کو دیکھ کر اس کے دل میں بھی اولاد کی خواہش پیدا ہونے لگی۔ وہ بھی سوچنے لگا کہ کہیں اس کی زندگی بھر کی کمائی بیکار نہ چلی جائے، اور وہ بھی آہستہ آہستہ اپنی ماں کی سوچ سے متفق ہوتا چلا گیا۔ لیکن اس بات پر عمل کرنا اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ شبانہ مزاج کی تیز تھی اور وہ اس صورتحال کو کبھی قبول نہ کرتی۔ اگر بشیر دوسری شادی کر لیتا تو یقیناً وہ اسے اور اس کی بیوی کو جان سے مار دیتی۔ اس کے پاس بس ایک ہی طریقہ تھا کہ وہ شہر چھوڑ کر کہیں دور چلا جائے اور وہاں دوسری شادی کر لے۔ پھر ایک دن وہ خاموشی سے حیدرآباد چلا گیا، جہاں اس نے کریانے کا کاروبار شروع کر لیا۔ جب کاروبار جم گیا تو اس نے دوسری شادی کر لی، جس کے بعد وہ 2 بچوں کا باپ بن گیا اور زندگی ہنسی خوشی گزرنے لگی۔ شوہر کے اس طرح سے غائب ہو جانے پر شبانہ پہلے تو پریشان ہوئی اور اس نے اسے تلاش کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن جب اسے احساس ہوا کہ بشیر اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر کہیں غائب ہو گیا ہے تو اس نے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیا اور اپنے کمسن دیور کو اپنے جال میں پھانس لیا۔ اب وہ دونوں میاں بیوی کی زندگی گزار رہے تھے۔ شبانہ کا دیور پیشے کے لحاظ سے ایک حکیم تھا اور چاندنی چوک میں اپنا مطب کھولنے کا سوچ رہا تھا۔ شبانہ نے اسے آئیڈیا دیا کہ کیوں نہ ہم دونوں مل کر فیملی پلاننگ کلینک کھول لیں۔ نذیر کو اس کا یہ آئیڈیا پسند آیا۔ دونوں نے مل کر یہ کام شروع کیا۔ اس میں علاج اور دوا تو نذیر تجویز کرتا، لیکن جہاں آنے والی مریض عورتوں کا مرض اور اس کی تفصیل شبانہ پوچھتی اور ان کا چیک اپ کرتی۔ ان میں سے کئی عورتیں ایسی تھیں جو بانجھ پن کی دوا لینے آتی تھیں، جن کے ہاں صرف ایک بچہ ہوتا، اور کچھ ایسی عورتیں بھی جو مزید بچے نہیں چاہتی تھیں۔ شبانہ ان عورتوں کو دیکھتی اور نذیر کو ان علامات سے آگاہ کرتی، پھر انہیں بتا دیتی۔ آہستہ آہستہ اسے اتنا تجربہ ہو گیا کہ بہت سے امراض کی دوا وہ خود تجویز کرنے لگی۔ اب ان دونوں کا کلینک خوب چل رہا تھا اور وہ دونوں ٹھاٹھ سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ لیکن جب بزنس میں اضافہ ہوا اور مریضوں کی تعداد بڑھنے لگی تو انہیں مزید ملازم رکھنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ انہوں نے جمیلہ نامی ایک لڑکی کو ملازم رکھ لیا، اور جب بزنس میں مزید اضافہ ہوا تو نجمہ اور اس کے بعد حنا کو ملازم رکھ لیا۔ ان میں جمیلہ کلرک اور اکاؤنٹنٹ کا کام کرتی تھی، نجمہ سٹور کیپر اور ڈسپینسر کا، اور حنا شبانہ کی ذاتی معاون تھی۔ یہ تینوں ملازم لڑکیاں بے حد خوش شکل اور سمارٹ تھیں۔
تینوں کی عمریں 20 اور 22 کے درمیان تھیں۔ جمیلہ کی آواز میٹھی اور مزاج شگفتہ تھا اور اس کے چہرے پر سدا مسکراہٹ رہتی۔ نجمہ سفید رنگت اور بچوں جیسے چہرے کی مالک تھی اور گڑیا معلوم ہوتی تھی۔ حنا کا رنگ گہرا سانولا تھا، لیکن اس کے نقش کسی یونانی ملکہ کی مانند تھے، اور ان تینوں میں سب سے زیادہ ذہین اور پرمزاح تھی اور اسے بات کرنے کا ہنر آتا تھا۔ کاروبار میں اضافہ خوش قسمتی کی بات تھی، لیکن شبانہ کے لیے یہ خوش قسمتی پردے میں چھپی ہوئی بد قسمتی تھی، اس لیے کہ نذیر ان ملازم لڑکیوں کا عاشق ہونے لگا تھا۔ شبانہ کی عمر ڈھل رہی تھی اور اب اس کا حسن ماضی کا قصہ بن چکا تھا، اس لیے نذیر کا ان لڑکیوں کی طرف متوجہ ہونا فطری عمل تھا، لیکن شبانہ کو یہ سب ناپسند تھا۔ اس نے نذیر کو منع کیا، لیکن نذیر باز نہیں آیا۔ ادھر شبانہ کی حالت خراب تھی، اس کی نظروں کے سامنے تینوں لڑکیاں ہوتی اور نذیر انہیں لگاوٹ بھری نظروں سے دیکھ رہا ہوتا تھا۔ سوچ سوچ کر وہ ایک ذہنی مریضہ بن چکی تھی۔ اب اس کے پاس مسئلے کا ایک ہی حل تھا کہ وہ نذیر اور تینوں لڑکیوں کو قتل کر ڈالے۔ شبانہ نے اتوار کے روز تینوں لڑکیوں کو شام کے وقت اپنے گھر چائے پر بلایا۔ دعوت میں دیگر لوازمات کے علاوہ ایک خاص چیز پیڑے تھے جو شبانہ نے خود اپنے ہاتھوں سے تیار کیے تھے۔ شبانہ کے پیڑوں کی بہت شہرت تھی اور اس کے بنائے ہوئے پیڑے بہت مزیدار ہوتے تھے۔ لڑکیاں بہت خوش تھیں اور خوب چہک رہی تھیں۔ یہی حال نذیر کا تھا اور وہ اس موقع کے مؤثر آنے پر بے حد خوش تھا، جبکہ شبانہ سنجیدہ اور خاموش تھی، تاہم وقفے وقفے سے اس کے چہرے پر ایک خشک سی مسکراہٹ آ جاتی تھی۔ اگلی روز شبانہ کسی کو بتائے بغیر چپکے سے کہیں چلی گئی۔ تینوں میں سے ایک بھی لڑکی کام پر نہ آئی تھی، اس لیے کلینک بند رہا۔ سپہر کے وقت ایک پولیس آفیسر اور اس کے ساتھ چند کانسٹیبل کلینک پر آئے۔ نذیر اس وقت بالکنی میں بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا۔ پولیس آفیسر نے آتے ہی شبانہ کے بارے میں پوچھا۔ نذیر نے بتایا وہ سویرے غالباً ٹرین سے کہیں چلی گئی ہے۔ کہاں، یہ شبانہ کے علاوہ کسی کو بھی معلوم نہ تھا۔ اس کے پوچھنے پر پولیس آفیسر نے بتایا کہ ان کے کلینک کی تینوں لڑکیاں پرسرار طور پر موت کا شکار ہو گئی ہیں اور شبہ یہ ہے کہ ان کی قاتلہ شبانہ ہے۔ تینوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی تو پہلے ہی مر چکی تھی، لیکن باقی دو کو بہت بری حالت میں ہسپتال لایا گیا، اور مرنے سے پہلے انہوں نے بتایا کہ کل شام وہ شبانہ کے ہاں مدعو تھیں، جہاں انہوں نے چائے اور مٹھائی کے بعد اپنی میزبان کے ہاتھ کے بنے ہوئے پیڑے کھائے تو ان کی تھوڑی ہی دیر میں حالت بگڑ گئی۔ یہ بیان دینے کے بعد دونوں لڑکیاں بھی چل بسیں۔ نذیر نے بتایا کہ شبانہ کل اپنی میز پر بیٹھی پیڑے تیار کر رہی تھی اور حقیقتاً اس نے 4 پیڑے بنائے تھے، تینوں لڑکیوں کے لیے اور ایک نذیر کے لیے، لیکن نذیر کا پیٹ خراب تھا، اس لیے اس نے نہ مٹھائی کھائی نہ پیڑا۔ چنانچہ لڑکیوں نے اپنے حصے کا ایک پیڑا کھانے کے بعد اس کے حصے کا پیڑا بھی آپس میں تقسیم کر لیا، اور اگر موت کا سبب یہی پیڑے تھے تو شبانہ لڑکیوں کے ساتھ ساتھ اسے بھی مار دینا چاہتی تھی۔ جب پولیس آفیسر نے میز کا معائنہ کیا تو وہاں اسے سفید رنگ کا پاؤڈر بکھرا ہوا نظر آیا اور لیبارٹری ٹیسٹ میں پتہ چل گیا کہ یہ سنکھیا ہے۔ جلد ہی یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ہفتے کی سپہر کو شبانہ نے ایک حکیم سے 1 تولہ سنکھیا خریدا تھا۔ قانون کے مطابق رجسٹر میں اس کا اندراج کیا گیا تھا اور وصولی کے خانے میں شبانہ نے دستخط کیے تھے، مگر میز پر ملنے والے سنکھیا کی مقدار بہت معمولی تھی۔ جب بہت زیادہ تلاش کے باوجود بھی کسی اور جگہ سنکھیا نہ مل سکا تو باقی ماندہ سنکھیا کہاں گیا؟ یقیناً یہ انہی پیڑوں میں استعمال ہوا تھا جو لڑکیوں نے کھائے تھے، جس کے نتیجے میں وہ موت کا شکار ہو گئی تھیں۔ جلد ہی شبانہ کو ایک قریبی ریلوے اسٹیشن سے گرفتار کر کے پولیس اسٹیشن لایا گیا، جہاں وہ تفتیش کا سامنا نہ کر سکی اور اس نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا۔ چنانچہ اس کے خلاف 3 لوگوں کے قتل کا مقدمہ درج کر کے چالان سیشن میں بھیج دیا گیا، کیونکہ تمام شواہد شبانہ کے خلاف جاتے تھے۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ 3 لڑکیوں کی قاتلہ وہی ہے، اور اس کے جرم کی روشنی میں عدالت نے اسے موت کی سزا سنا دی۔ شبانہ نے اس کے خلاف اپیل کی جو کہ مسترد ہو گئی اور اسے پھانسی دے دی گئی۔ شبانہ کے اس اقدام کے نتیجے میں اگرچہ 3 معصوم لڑکیاں جان سے گئیں، تاہم اس کی بدولت نہ صرف نذیر اپنا گھر بسانے کے لیے آزاد ہو گیا، بلکہ بشیر احمد بھی کئی برس تک اپنے آبائی شہر سے دور رہنے کے بعد بیوی بچوں سمیت راولپنڈی آ گیا۔ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور چینل کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔